بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے آج ہمارا علم الصرف کا سبق نمبر 23 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مثال کے قواعد۔ مثال کا قاعدہ نمبر 1 کا نام یہ ہے عیداتن زینتن والا قانون۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ مصدر جو فعلن یا فعلتن کے وزن پر ہو، ہر وہ مصدر جو فعلن یا فعلتن کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو آ جائے، اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو آ جائے، شرط یہ ہے کہ وہ واو مضارع میں حذف بھی کی گئی ہو، یعنی جو اس مصدر سے فعل مضارع آئے گا وہ واو اس فعل مضارع میں حذف بھی کی گئی ہو تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ماں بعد کو دیتے ہیں، اور واو کو حذف کر کے اس کے بدلے آخر میں گول تا لگانا واجب ہے اقامتن والے قانون کے مطابق، اقامتن والے قانون کے تحت، وہ جو آگے آ رہا ہے۔ جس طرح عیدتن اصل میں تھا وعدن، یہ دیکھیں فعل ان کے وزن پر ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو آ جائے، یہ فا کلمہ کے مقابلے میں واو بھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ واو فعل مضارع میں حذف بھی کی گئی ہو، تو اس سے عیدتن سے جو فعل مضارع آتا ہے یعیدو، تو اس کے اندر یہ واو حذف بھی کی گئی ہے، جو اصل میں تھا یعیدو، یہ دیکھیں واو مضارع میں حذف بھی کی گئی ہے، تمام شرطیں پائی گئی، تو اب کیا ہے، اس واو کی حرکت نقل کر کے ماں بعد کو دیتے ہیں اور واو کو حذف کر کے آخر کے میں گول تا لگاتے ہیں اقامتن والے قانون کے تحت۔ تو اس واو کو حذف کیا، واو کی حرکت ماں بعد کو دینے کے بعد واو کو حذف کر دیا اور آخر میں گول تا لگا دی اور آخر کے ماں قبل کو فتح دے دیا، تو یہ بن جائے گا ویدن سے عیداتن، ویدن سے عیداتن۔ اچھا، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وطر بھی آتا ہے یا نہیں آتا، وزرن بھی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں وزرن اور وطر بھی ہے، یہ فعل ان کا وزن بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اندر تو نہیں آنا چاہیے، مطلب ہے یہ واو حذف نہیں کی گئی، یہ فعل ان کو وزن بھی ہے، فا کلمہ کے مقابلے میں واو بھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہم نے کہا تھا شرط یہ ہے کہ وہ مصدر ہو، یہ وزرن اور وطرن یہ مصدر نہیں بلکہ اسم ہے، کیا ہے، اب یہ ایک نام پڑ گیا تو اس لیے اس کے اندر یہ وہ شرط نہیں پائی گی مصدر والی، یعنی مصدری معنی نہیں ہے، تو لہذا اس کے اوپر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ مٹا بھی نیچے والا سمجھ۔ مثال کا قاعدہ نمبر 2 ہے اقامتن والا قانون۔ قاعدہ یہ ہے کہ قاعدے سے پہلے آپ ایک فائدہ سمجھ لیں، قاعدے سے پہلے ایک فائدے کا سمجھنا جاننا ضروری ہے تاکہ قاعدہ صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے۔ التقاء ساکنین کی 2 قسمیں ہیں، التقاء ساکنین کی 2 قسمیں ہیں، التقاء ساکنین تنوینی، التقاء ساکنین غیر تنوینی۔ التقاء ساکنین کا مطلب ہے 2 ساکنوں کا ملنا، تنوینی کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 ساکنوں کے اندر ایک ساکن نون تنوین ہو، ایک ساکن جیسے رامین، تو اب دیکھیں یہ یا بھی ساکن ہے نون بھی ساکن، 2 ساکن ہیں، دونوں میں سے ایک کیا ہے، نون ساکن ہے۔ التقاء ساکنین غیر تنوینی کا مطلب یہ ہے کہ 2 ساکن ہو لیکن ان میں کوئی بھی تنوین نہ ہو، کوئی بھی ساکن نون تنوین نہ ہو، جس طرح یہ دیکھیں 2 الف ہیں تو ان کے 2 ساکن ہیں، کیونکہ الف ہوتا ہی ساکن ہے، تو ان میں سے کوئی بھی نون تنوین نہیں ہے، تو لہذا یہ ہے التقاء ساکنین تنوینی کی مثال، اور یہ ہے التقاء ساکنین غیر تنوینی کی مثال، التقاء ساکنین غیر تنوینی کی مثال۔ مٹھا بھی اب قاعدہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ حرف جو مصدر میں بغیر التقاء تنوینی کے گر جائے، التقاء ساکنین ہر وہ حرف جو مصدر میں غیر
التقائے ساکنین تنوینی کے گر جائے، یعنی دو ساکنوں ان میں سے کوئی بھی ایک نون ساکن نہ ہو، تو کہتے ہیں اس حرف کے بدلے آخر میں گول تا لگانا واجب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہر وہ حرف جو مصدر میں بغیر التقائے تنوینی کے گر جائے، بغیر التقائے تنوینی کے گر جائے، یعنی دو ساکن ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک ساکن نون تنوین نہیں ہے، تو اس مطلب جو گرے گا حرف اس کے بدلے ہم آخر میں گول تا لگانا واجب ہے۔ جس طرح اقامتن، اقامہ یہ اصل میں تھا اقوامن، ایک وامن، ایک تو اس واو کی حرکت دی ہم نے ما قبل کو یقول یبیو والے قاعدے کے تحت، اس واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، تو واو کی حرکت ما قبل کو دینے کے بعد واو کو الف سے تبدیل کر دیا، یہ بن جائے گا، یہ واو الف سے تبدیل ہوئی تو یہ الف اور یہ ایک الف، دو الف جمع ہے اور دو ساکنوں کا پڑھنا محال ہے، اور دو ساکنوں میں سے کوئی بھی ساکن تنوین نہیں ہے، تو قاعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا ہر وہ حرف جو مصدر میں بغیر التقائے تنوینی کے گر جائے تو اس حرف کے بدلے آخر میں گول تا لگانا واجب ہے۔ تو دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے ساکن کے کیا کیا؟ گرا دیا، حذف کر دیا، تو کیونکہ یہ حرف ہے اور مصدر میں گر رہا ہے اور گر بھی بغیر التقائے تنوینی کرا ہے، کیونکہ دو ساکنوں میں سے کوئی بھی ساکن نون تنوین نہیں ہے، تو لہذا جب یہ گرے گا تو اس کے بدلے آخر میں گول تا لگانا واجب ہے۔ یہ بن جائے گا اقوامن سے، تو واو کا الف سے تبدیل کرنے کے بعد یہ بن جائے گا اقامہ تن، اقامہ تن۔